باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط، اگر امام اور لوگوں کے درمیان کوئی دیوار ہو، او سترتن یا سترہ حائل ہو، مثلا لوگوں نے بیگ بھی رکھے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ نمازوں میں، یا کئی جوتے بھی رکھ لیتے ہیں گمنے کے ڈر سے. وقال الحسن، تو حسن کہتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں، یعنی اس سے صف میں خلل نہیں پڑتا. یہ حکم اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ صفوں کے تسویہ میں نہ صرف یہ کہ ایک لائن درست کھڑی ہو، بلکہ دو لائنوں کے درمیان بھی فاصلہ مناسب ہو. یہ نہیں کہ ایک صف یہاں کھڑی اور ایک یہاں کھڑی ہے، بلکہ اتنی ہو کہ دونوں کے درمیان بس سجدوں کی جگہ ہو. لیکن اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی کہ دیوار آ گئی بیچ میں، بعض اوقات آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلاً اگر ہم رمضان کو یہاں نماز پڑھے اور یہ دیواریں ہیں اور پیچھے بھی لوگ جماعت کر رہے ہیں، تو کیا وہ ان کی جماعت ٹھیک ہوگی، ان کی صف درست ہوگی کہ امام اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی؟ تو ہاں درست ہے، اس لیے کہ اگر لوگوں کی دیوار حائل ہو جائے تو بھی ہو جاتی ہے، اور اگر پتھر کی ہو جائے تو بھی ہو جاتی ہے. او سترتن، یا کسی نے سترہ رکھا ہوا ہے اپنے آگے تو بھی کوئی بات نہیں. وقال الحسن لا بأس ان تصلی وبینک وبینہ نہر، اور حسن بصری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر دو صفوں کے درمیان نہر واقع ہو جائے تو بھی نماز ہو سکتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام نہر کے پار نماز پڑھا رہا ہے اور صفیں نہر تک آ گئی، اب کچھ لوگ دوسرے گاؤں میں ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں نماز ہو رہی، وہ بھی آگے، اب نہر کراس نہیں کر سکتے، تو اس سعادت سے محروم نہ رہیں، وہ نہر کے پیچھے ہی یعنی اس فاصلے کو پاٹ کے نماز پڑھ لیں کہ کود کے اس میں جان نہ دیں، بلکہ وہیں پر نماز ادا کر لیں. وقال ابو مجلس، اور ابو مجلس کہتے ہیں یا اتم بالامام، کہ وہ امام کی پیروی کریں گے. وان کان بینہما طریق، خواہ ان کے درمیان کوئی سڑک ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کے اوپر نماز پڑھی نہیں جا سکتی، یعنی کچھ فاصلہ آ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، بلا ضرورت تو نہیں کرنا چاہیے، کسی مجبوری کی وجہ سے فاصلہ پڑ گیا. او جدارن، یا کوئی دیوار آ گئی تو نماز پڑھ لے، لیکن شرط کیا؟ اذا سمع تکبیر الامام، جب امام کی تکبیر سن لے. آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے دنوں میں نمازیں کہاں تک چلی جاتی ہیں، بہت دور دراز گلیوں تک پہنچ جاتی ہیں صفیں، اور امام تو کہیں نظر ہی نہیں آتا سوائے اس کے لاؤڈ اسپیکر پہ اس کی آواز سنی جاتی. بعض اوقات اب بڑی بڑی عمارتیں کعبہ کے آس پاس بن گئی ہیں، ان عمارتوں میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ اوپر ہی مصلی بنا ہوا ہے، وہاں سے کعبہ بھی نظر آتا ہے، اتنی اونچی انہوں نے بنا دی، تو وہاں پر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر امام اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں ہی ساتھ شروع ہو جائیں، اس میں کئی دیواریں اور کئی سڑکیں اور کئی چیزیں حائل ہوں، ایسے نہیں. یعنی امام کو یہ معلوم ہونا چاہیے یا اس کی نیت ہونی چاہیے کہ پیچھے کون کون میرے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی لنک برقرار ہو. کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یعنی دیکھنے یا سننے کی حد تک لنک ہونا چاہیے. اگر بالکل لنک کے بغیر ہے تو اس طرح تو پھر لوگ یہ بھی جواز ڈھونڈیں گے کہ اگر کعبہ میں سے تراویح آ رہی ہے ٹی وی پر یا ریڈیو پر، تو ہم ریڈیو ساتھ لگا کے ہم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت سے بیچ میں فاصلے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی متصل ہونا ضروری ہے، تھوڑا بہت اگر بیچ میں کوئی چیز آ گئی ہے تو اس سے حرج نہیں. حدثني محمد قال اخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن امرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے حجرے میں نماز پڑھتے. وجدار الحجرة قصير، اور حجرے کی دیوار چھوٹی ہوتی تھی، یعنی پوری بند نہیں تھی، چھوٹی تھی. فرأى الناس، تو لوگوں نے آپ کو دیکھا، شخص آپ کا جسم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقام الناس، تو لوگ کھڑے ہو گئے، یصلون بصلاته، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. یعنی آپ کو کھڑے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ اپنے کمرے میں تھے اور لوگ باہر تھے، تو لوگ وہیں شروع ہو گئے. فاصبحوا، تو انہوں نے صبح کی. فتحدثوا بذلك، تو باتیں کرنے لگے اس واقعے کے بارے میں کہ رات کو انہوں نے کیا کیا. جیسے کوئی انوکھی بات ہوتی تو لوگ سب اسی کو ایشو بنا لیتے ہیں. فقام لیلۃ الثانیہ، اب کیا ہوا، کچھ اوروں کو بھی پتہ چل گیا کہ اچھا رات کو حضور نماز پڑھتے ہیں اپنے کمرے میں. تو انہوں نے کیا کیا، جب آپ دوسری رات کو کھڑے ہوئے، فقام معه ناس یصلون بصلاته، تو اور لوگ بھی آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. صنعوا ذلك لیلتین، انہوں نے یہ کام 2 راتیں کیا، او ثلاثا، یا تیسری رات بھی، یعنی جب تیسری رات اوروں کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے ہوں گے. حتی اذا کان بعد ذلك جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب آپ اس کے بعد بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فلم یخرج، تو نماز کی جگہ پہ تشریف ہی نہ لائے، یعنی تیسری رات کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کے نماز ہی نہیں پڑھی. فلما اصبح، جب صبح کی، ذکر ذلک الناس، تو لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج آپ نہیں تھے. فقال انی خشیت، آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا، ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، کہ تم پہ فرض کر دی جائے گی رات کی نماز. اور یہ تراویح کی طرف اشارہ ہے کہ جو 3 دن پڑھی گئی. یہ رات کی نماز جو تھی، اسی کو سامنے رکھ کر لوگوں نے قیام اللیل اور تراویح کا جواز یہاں سے نکالا. اور آپ نے مستقل طور پر ایک مہینہ نہیں پڑھایا جس طرح ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے
کہ آپ نے اس کو ناپسند تو نہیں کیا، لیکن خود آپ نے اس لیے نہیں کہ اتنے شوق سے لوگ آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی لوگ تراویح جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں بازو کا، جو عموماً نماز بھی نہیں پڑھتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری رات کی نماز کا شوق دیکھ کر 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہ دی ایک طرح سے، یعنی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ کہیں تم پہ یہ فرض ہی نہ ہو جائے تمہارا شوق اور ذوق دیکھ کر. کیونکہ اگر فرض ہو جاتا تو پھر کسی حال میں چھوڑ نہ سکتے تھے، پھر اس کی قضا لازم تھی. لیکن یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی. یہاں اس کا بھی جواز نکل رہا ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیچھے لوگ بھی پڑھ رہے تھے. باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز. حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا ابن ابی الفدیک قال حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبوری عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان له حصیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی. یبسطہ بالنہار، دن کو اسے بچھاتے، ویحتجرہ باللیل، اور رات کو اس کی اوٹ بنا لیتے تھے. حجر کہتے ہیں نا، حجرم محجورا پڑھا ہوگا قرآن میں، اوٹ آڑ پردہ، یعنی رات کو اسے کھڑا کر کے اسی کو کرٹن بنا لیتے تھے. فصاب الیہ ناس، تو آئے آپ کے پاس چند لوگ، فصلوا وراءہ، تو انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، یعنی اس اوٹ اس کرٹن کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز حائل ہو جائے بیچ میں، جیسے مسجدوں میں عورتوں کی نماز کی جگہ اور امام کے درمیان ایک گیلری سی وہ بنی ہوتی ہے، اس میں جالیاں لگی ہوتی ہیں یا بعض اوقات پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے. بس یہ کہتے ہیں کہ اتنا وردہ نہ ہو سخت کہ وہ اندر سے کچھ نظر ہی نہ آئے، یعنی اگلی صف اور پچھلی کے درمیان کچھ نہ کچھ سمعی یا بصری کنیکشن رہنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہ ایک ہی نماز ہو رہی ہے. یوں محسوس نہ ہو کہ یہ اپنی پڑھ رہا ہے وہ اپنی پڑھ رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم ابي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنا لیا. قال حسبت انه قال من حسیر، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چٹائی سے. فی رمضان، رمضان میں. اب چونکہ رمضان کی بات آ رہی ہے اس لیے وہ تراویح کا اس سے جواز نکلتا ہے. فصلی فیہا لیالیا، تو آپ نے اس میں کئی رات نماز پڑھی. فصلی بصلاتہ ناس، تو آپ کی نماز کو لوگوں نے بھی پڑھا، یعنی آپ کی امامت میں مراد ہے. من اصحاب ہی، آپ کے ساتھیوں میں سے. فلما علم بہم، پھر جب آپ نے ان کو جان لیا، جعل یقعد، تو آپ بیٹھ گئے. فخرج الیہم، یعنی آپ نے نماز چھوڑ دی، پھر آپ ان کی طرف نکلے. فقال قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، مجھے معلوم ہو گیا ہے جو میں نے دیکھا تمہارے کام میں سے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، کیونکہ افضل نماز ایک انسان کی اپنے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے. یعنی فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن سنت اور نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے. اسی کے جواز سے لوگ گھروں میں عموماً تراویح کا باجماعت انتظام کر لیتے ہیں. اکیلے اکیلے جاگنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اکٹھے ہو کے پڑھ لیتے ہیں. اور چونکہ لوگوں نے پڑھی اور آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور حدیث میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چاشت کی نماز آپ نے باجماعت پڑھائی، تو یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نوافل جو ہیں خصوصاً اس کا گھروں میں اہتمام کیا جانا چاہیے. دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اکٹھے ہو کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اس حدیث میں تو صرف اتنا ذکر ہے نا، تو پیچھے فرمایا کہ مجھے ڈر لگا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، یعنی تمہارا شوق دیکھ کر. یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز یہ نماز ہی نہیں ہے. اگر نہیں ہوتی، جواز نہ نکلتا تو آپ اس سے منع کرتے، لیکن اس ڈر سے آپ نے ان کو پڑھنے سے روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کے لوگ مشکل میں پڑ جائیں. پھر اس کے بعد قال عفان حدثنا وہیب قال حدثنا موسیٰ قال سمعت ابا النضر عن بسر عن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہے، 2 عورتیں مل کر باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اس صورت میں جو نماز پڑھاتے ہیں وہ دائیں جانب کھڑی ہوگی؟ نہیں، 2 کی جماعت ہو سکتی ہے، پڑھانے والا بائیں جانب کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں جانب ہوگا. اگر 3 افراد ہوں تو کیا اس پر وہی حکم ہے جو 2 افراد سے زائد کے لیے؟ نہیں، اس میں یہ کہ پڑھانے والی بیچ میں آ جائے گی، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ پہ. سوال، عورت نفل نماز تراویح پڑھا رہی ہے تو کیا وہ امامت کے دوران قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتی ہے؟ میں نے کہیں نماز تراویح ادا کی تو کہہ رہی تھی کہ امامت کروانے والا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، اس کی وضاحت کر دیجیے. آپ نے جو زکوان کی روایت پڑھی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ کی امامت کراتے تھے اور امامت کے دوران وہ پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز میں امامت کے دوران بھی اگر کوئی اور چارہ نہ ہو، کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو انسان اپنے آپ کو طویل قیام سے محروم نہ رکھے، دیکھ کر پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھوا بھی سکتا ہے. سوال ہے، میری 13 سالہ بیٹی کی قرأت بہت اچھی ہے مگر اس کو قرآن حفظ نہیں. رمضان میں کیا ہم گھر کی خواتین اور کچھ اہل محلہ خواتین اس بچی کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں جبکہ وہ قرآن اپنے سامنے کھول کر قیام میں تلاوت کرے؟ جی ہاں، کر سکتی. یہ لفظ یاد رکھیں، زکوان.
وہ مصحف سے دیکھ کر پڑھتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھتی تھی، اور وہ اکیلی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ایسی بات کا فتویٰ کیوں کر دے سکتی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ تو بہرحال ان کا ایک طرز عمل ہے، اگر آپ وہ طرز عمل اپنانے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنا لیں، ورنہ کوئی پابندی نہیں اور کسی کے اوپر یہ لازم نہیں کیا گیا۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ کو خود یاد ہو۔ اگر ہم اس چیز کو بہت عام کر دیں تو کوئی بھی یاد کرنے کی طرف توجہ نہیں دے گا، آسان کام ہے، اٹھایا قرآن اور پڑھ لیا، لیکن یہ صرف نفل کی حد تک ہی ہو سکتا ہے، فرض میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ قرات کا دن کو آپ کو وقت نہیں ملا اور قرات اور قیام دونوں کمبائن کر لیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، جیسے کہ یہ دلیل موجود ہے اپنی جگہ پر۔ پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ قریب ترین کسی ایسی جگہ پہ جانے کا اہتمام کریں جہاں پر کوئی حافظ موجود ہو اور وہ آپ کو قرآن سنائے، کیونکہ جب نماز میں ہم کھول بند بہت شروع کر دیتے ہیں تو توجہ ختم ہو جاتی ہے نماز کی طرف۔ خشوع و خضوع نماز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کا اہتمام ضروری ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو صرف نماز پڑھنا ہی یا نماز میں بہت سارا قرآن پڑھنا ہی مقصود نہیں، لہٰذا اگر آپ خشوع و خضوع کا ساتھ اہتمام کر سکیں تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جاتا ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دیں۔ یعنی اجازت موجود ہے، اب آپ خود اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر چیز کیا ہے۔ دوران جماعت اگر امام کو فوراً جانا پڑے تو کیا مقتدیوں کو اپنی اپنی نماز انفرادی طور پر پڑھ لینی چاہیے یا مقتدیوں میں سے کوئی آگے بڑھ کر امام کی جگہ لے لے اور باقی نماز پوری کرا دے؟ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ یعنی اگر امام مثال کے طور پر اس کا وضو ٹوٹ گیا یا بے ہوش ہو گیا یا کچھ بھی جس کی وجہ سے وہ امامت کرانے سے قاصر ہے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوراً اگلی صف میں سے کوئی شخص امام کی جگہ پر آ کر باقی نماز وہیں سے پوری کرا دے، دوبارہ شروع سے نہیں کرے گا، جہاں سے پہلے امام نے چھوڑا اسی جگہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آگے نہیں آیا تو انسان اس انتظار میں نماز نہ روک کے کھڑا ہو جائے کہ اب ہم کیا کریں، سٹک ہو گئے ہیں، مشین رک گئی ہے تو کوئی چلائے تو چلے گی، نہیں، آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی نماز جو ہے وہ خود پوری کر لے۔ ہاں اگر کسی شخص نے امام کی جگہ لے لی ہے تو پھر افضل یہ ہے کہ ہر شخص اسی کو فالو کرے، نہ کہ آدھے وہ کرنے لگ جائیں اور آدھے اپنی پڑھنے لگ جائیں۔ اگر امام دوسرا آ گیا ہے تو اسی امام کی سب پیروی کریں گے۔ اگر جماعت کے دوران کوئی امام پر حملہ کر دے تو کیا مقتدی امام کو بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، توڑ سکتے ہیں۔ اگر توڑ سکتے ہیں تو حضرت عمر کے مقتدیوں نے ان کا دفاع اور حفاظت کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ حملہ اچانک ہوا تھا۔ جب اچانک حملہ ہوتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہوا کیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات امام پر نہیں خود مقتدیوں پر بھی حملہ ہو جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں آپ نے ایک ملتان کی مسجد میں حملے کی خبر پڑھی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں انسان وہاں پر کسی فتوے کا انتظار نہیں کرے گا، کامن سینس سے کام لے گا کہ واقعی ایسی ضرورت ہے کہ نماز توڑوں، اور اگر ہے تو کوئی ایک آدھ توڑ دے گا، ساری صف پھر بھی نہیں توڑے گی۔ امام زہری نے کہا کہ وہ مخنث کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جیسا چاہے بنا دے، اگر کوئی مخنث ہے تو اس کا اپنا کیا قصور۔ اگر لوگوں کو علم کی بنیاد پر امام بنایا جاتا ہے تو امام بخاری نے زہری کا تعصبانہ جملہ اپنی کتاب میں کیوں لکھا؟ یہاں تعصب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے مخنث سے کوئی تعصب برتا ہے، بات یہ ہے کہ مخنث، جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، کہ ایسا انسان ہوتا ہے جس میں وہ چیزیں جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہیں وہ دونوں باہم مکس ہو جاتی، مخلوط ہو جاتی۔ یعنی ایک ہی انسان کے جسم میں وہ اعضاء بعض اوقات دونوں ہی ہوتے ہیں، جیسے شرمگاہ عورت اور مرد کی فرق ہے تو اس میں دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جسمانی حیثیت سے بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں اور جذبات میں بھی یہی چیز آ جاتی ہے کہ ان کے جذبات جو ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں عورتوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ آف مائنڈ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ایک مثلاً بظاہر عورت نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر مردوں جیسی بھی خواہشات ہیں کہ وہ عورتوں کو دیکھ کے اس کے اندر وہی جذبات پیدا ہو رہے ہیں جیسے ایک مرد کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جیسے چاہے کرے، اور اس میں اس شخص کے لیے بھی آزمائش اور ہمارے لیے بھی عبرت کا مقام کہ ہم جن کو اللہ نے پرفیکٹ بنایا وہ شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ وہ کڑنے رونے میں اور جو نعمت نہیں ہے اس پہ زندگی پریشانی میں گزاریں کہ یہ کیوں نہیں ملا ہم کو۔ اب ایسے صورت میں اس کے بڑے تفصیلی احکامات ہیں فقہ میں کہ مثلاً اگر اس کے والدین فوت ہو جائیں تو اس کو وراثت میں کیا ملے گا، لڑکے کا حصہ ملے گا یا لڑکی کا ملے گا، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا چیز غالب ہے، اس کی جسمانی ساخت میں کون سی چیز غالب ہے، اور اس کے لیے بہت پھر تفصیلات ہیں جس کا ذکر یہاں کرنا ضروری نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مخنث اگر علم کے میدان میں بہت آگے ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے تقوی، اس کے عمل کی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے ہو سکتا ہے، لیکن نماز کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ایک واضح لائن کھینچی گئی کہ عورت مردوں کی امامت نہ کرائے۔ اب مثلاً ایک مخنث ہے
جس میں دونوں چیزیں اور نہیں پتا کہ وہ زیادہ عورت کی طرف مائل ہے یا زیادہ مرد کی طرف، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کرائے، کوئی اور کرائے، تاکہ مقتدی جو ہیں ان کے دل میں کسی قسم کی خلش نہ ہو اور ان کا جو خشوع و خضوع ہے وہ متاثر نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ تعصب کی بات نہیں ہے، صرف ایک تحری کی بات ہے کہ انسان احتیاط برتے. کیونکہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اگر ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو لوگ عموماً اس میں چہ میں گوئیاں شروع کر دیتے ہیں یا طرح طرح کے اختلاف اور فساد کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک حلال دوسرا حرام کر رہا ہے اس بات کو، ایک کہہ رہا ہے وہ عورت زیادہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے وہ مرد زیادہ ہے. اس صورتحال میں کھینچ کھچاؤ سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسا فگر جس پر لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں یا کسی کھینچا تانی کا، تو مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی یکسوئی کو برقرار رکھنے کے لیے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ اس وجہ سے ان کی ایک رائے تھی. باب 448 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھ کر سو جاتے یہاں تک کہ خراٹے لیتے، پھر مؤذن بلانے آتا تو آپ نماز پڑھنے چلے جاتے اور وضو نہ کرتے. کہ آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ یہ وضاحت شروع میں کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل خاص تھا. آپ نے فرمایا کہ صرف میری آنکھیں سوتی، میرا دل نہیں سوتا، کیونکہ وہی آتی ہے پیغمبروں پر، اس لیے وہ سونے میں بھی شعور کی کیفیت میں ہوتے ہیں ایک طرح سے، اس لیے وہ ان کا خاص عمل ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہی کہ ہم اگر نیند آ جائے اور لیٹ کے سوئیں تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اگر بیٹھے بیٹھے کوئی جھوم جاتا ہے یا اس کی گردن لٹک جاتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کسی بچے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے. یہ نماز مختصر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تلاوت ہوتی تھی یا قرات ہوتی تھی وہ بہت لمبی کرنے کی بجائے چھوٹی کر دیتے، اور اسی طرح رکوع اور سجدوں کی ڈیوریشن کو کم کر دیتے تھے. آپ نے بتایا تھا کہ حضور کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق زور سے پڑھتے تاکہ پیچھے کھڑے لوگ سن سکیں. ہم لوگ رمضان شریف میں تراویح پڑھنے جاتے ہیں، مگر میرا سوال یہ کہ کیا ہم لوگ امام کے ساتھ پڑھیں گے یا صرف سنیں گے؟ اس میں نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر امام بول رہا ہوتا ہے، جسے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، مثلاً قرآن پاک کی جو آیات ہیں تو ان کے بارے میں قرآن پاک ہی میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی سے سنو، اس کو غور سے سنو. لہٰذا جب ہم تراویح میں یا قیام اللیل میں جاتے ہیں اور امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں غور سے سننی چاہیے. صرف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسے زیر لب جو نمازی ہے اس کو خود بھی پڑھ لینی چاہیے. جہاں تک رکوع میں مثال کے طور پہ تسبیحات ہیں وہ بھی ہمیں خود پڑھنی چاہیے اپنی، یعنی جہاں جہاں امام خاموش ہے جو وہ اپنا پڑھ رہا ہے تو جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کو وہ سب چیزیں اپنی اپنی پڑھنی چاہیے. جیسے ظہر اور عصر کی نماز خاموش پڑھی جاتی ہے تو امام بھی پڑھے گا اور آپ بھی پیچھے اپنی اپنی پڑھ رہے ہوں گے. تو ایک سیدھا سادہ اصول ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو آپ چپ رہیں، جب امام چپ ہو تو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اگر عورتوں کی جماعت بہت بڑی ہو، اس کی امامت بھی عورت ہی کروا رہی ہو، تو کیا دوسری عورت مکبر ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہو سکتی ہے. یعنی جس طرح مردوں کی جماعت میں مرد مکبر ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کی جماعت میں عورت بھی مکبر ہو سکتی ہے. صحابی کی تعریف بیان کر دیں. کیا آپ کے دور میں موجود ہر شخص صحابی کا درجہ رکھتا تھا؟ یہ سوال ذوالیدین والی حدیث پڑھ کر ذہن میں اٹھا، کیونکہ ذوالیدین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ مسلمان تھا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے تھا. آپ دیکھیں گے کہ عربی عبارت میں لازمی طور پر ہر وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا جاتا، وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے خود ہی کہہ دیں گے. شاید اس وجہ سے ذوالیدین، چونکہ اس کا لقب استعمال ہوا، نام استعمال نہیں ہوا، شاید اس لیے انہوں نے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کی جو تعریف آپ نے پوچھی ہے، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، آپ کے پاس کچھ وقت گزارا ہو آپ کی صحبت میں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنے کی شرط ہے، اس سے جو حضرت ابن ام مکتوم ہے، جو نابینا صحابی ہیں، ان پہ زد نہیں پڑتی کیونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. لیکن ایک ایسا شخص جس نے حالت کفر میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمان نہیں تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا آپ کی وفات کے بعد، ایسے نام ملتے ہیں، تو ان کو تابعی کا درجہ دیا گیا، صحابی کا شرف نہیں ملا ان کو. تو وہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اس کے تحت نہیں آتے، کیونکہ اسلام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کے صحبت میں رہنا، خواہ وہ صحبت ایک دن کی ہو، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر کئی ہزار لوگ موجود تھے اور وہ سب جو تھے براہ راست آپ سے گفتگو تو نہیں کر سکے، لیکن ایک بڑی مجلس میں آپ کا خطبہ سن رہے تھے، آپ کو دیکھ رہے تھے اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ تمام لوگ پھر صحابہ میں شریک ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ شاید بیمار تھیں تو ان کی خدمت کے لیے آپ نے اجازت نہیں دی تھی. لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ عمر، اگر تم سے ملاقات ہو اس کی تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا،
یعنی بہت نیک انسان تھے، تو اس کے باوجود ان کا درجہ اور رتبہ بہت تھا، بہت نیک تھے کہ صحابی سے کہا گیا کہ وہ دعا کروائیں، لیکن ان کو ہم صحابی نہیں کہیں گے. صحابی ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے اور انہی لوگوں کو ملا جن کے لیے اللہ نے چاہا. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ان کی بھی بڑی تعریف فرمائی ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لائیں گے، اور جو کتابوں میں پڑھیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے. اور ان کی بڑی تعریف فرمائی آپ نے، تو ان سے مراد پھر آپ جیسے لوگ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے خوشخبری دی ہے. مثلا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی مومن، مضبوط مومن بہتر ہے اس مومن سے جو ضعیف ہے، کمزور ہے. ظاہر ہے کہ قوت کے ساتھ انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے، صحت ہے، قوت ہے، اتنا انسان بیماری کے ساتھ، ضعف کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں نہیں کر سکتا. اسی طرح مضبوط ایمان والا جس طرح مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس طرح ایک ضعیف ایمان والا نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ وفی کل خیر، دونوں میں ہی بھلائی ہے. کیوں؟ ایک کے پاس ایمان ہے اور دوسرے کے پاس ایمان کے ساتھ پلس کچھ اور بھی ہے، تو اس سے اس کے درجات میں فرق تو ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کمزور ہے وہ بہت گیا گزرا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کمزور شخص جو جسمانی قوت نہ رکھتا ہو، ذہنی قوت رکھتا ہو، وہ ایک جسمانی طاقت رکھنے والے سے بہت اچھا ہو. اسی طرح ایک ذہنی قوت رکھنے والا جو ہے اس سے بہت بہتر ہو جو ایک دماغ کا کمزور انسان ہو. تو اصل فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کون کس مقام پہ ہے، اس کی کیا جزا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ عمر ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں کئی آیات اتاری اور ان کا بہت بڑا درجہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ خود ہیں، قیامت کے دن اصل فیصلہ ہوگا. اس لیے میں اور آپ اپنے پاس سے اس طرح کی فرق نہیں کریں. حتیٰ کہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ فرمایا، کیا ہمیں حکم دیا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے. لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم کیا کریں؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہ کریں. لہٰذا اس قسم کی کوششیں جس میں ایک کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور دوسرے کو اس کے مقابلے میں کمتر ثابت کرنا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ہر مومن کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اس کو اچھا سمجھیں اور اس کے ساتھ خیر خواہی کے جو کام ہم کر سکیں وہ کر لیں، اور جو نہ کر سکیں اس پر اپنے آپ کو ملامت نہ کریں. سوال ہے، اگر 4 سنتیں پڑھ رہے ہوں، دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائیں، پھر ارادہ ہو کہ سجدہ سہو کر لیں گے مگر پھر بھول گئے اور فرض شروع کر دیے، کیا فرض پڑھنے کے بعد سنتوں کا سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے تھے، بلکہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ آپ نے نماز میں کچھ کمی بیشی کی ہے، اور آپ اپنی جگہ سے بھی اٹھ کے جا چکے تھے اور صحابہ کرام نے آپ سے بات چیت بھی کر لی تھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے سجدہ سہو ادا کر دیا. لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور اس کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھائیں، تو کیا ان میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی؟ کیونکہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے. اس حدیث سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا پڑھی ہے یا نہیں. یہ دوسری احادیث سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، پڑھنا بھی جائز ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت، اور نہ پڑھنا بھی درست ہے. لیکن سنت میں 4 رکعتوں میں پڑھی جاتی. اگلا سوال ہے، اگر امام امامت کرتے ہوئے کچھ بھول جائے اور پھر سجدہ سہو کرے تو کیا مقتدی بھی کریں گے؟ جی ہاں، مقتدی بھی کریں گے، خواہ ان سے وہ بھول نہ بھی ہوئی ہو. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب امام بھولتا ہے، مثال کے طور پر امام درمیان کا تحیات پڑھنا بھول گیا، تو مقتدی یہ نہیں کر سکتے کہ امام تو کھڑا ہو گیا اور مقتدی پیچھے بیٹھ کے اپنا تحیات مکمل کر کے کھڑے ہوں کہ وہ بھولا ہم تو نہیں بھولے. اس سے سارا ڈسپلن خراب ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام کو یا تو یاد کرا دیں، اور اگر یاد نہیں کراتے تو جو کچھ پھر امام کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ بھی کرتے چلے جائیں، اور جب وہ سجدہ سہو کرے تو آپ بھی سجدہ کریں. عورتوں کی جماعت میں نماز میں مونڈے سے مونڈا تو لگ جاتا ہے مگر پاؤں سے پاؤں نہیں لگتا، ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اقامت صلاۃ کا ایک حصہ ہے، اگر ذرا سے پاؤں کھلے کر لیے جائیں، کوشش کی جائے تو ہو جاتا ہے. اگر کسی کا جسم بہت ہی بھاری ہے اور اس سے دوسروں کو اذیت ہو تو وہ ایسے لوگ صف کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں تاکہ صف میں خلل نہ آئے.
ایک اور سوال ہے، اگر جماعت میں کچھ عورتیں یا صرف اکیلی عورت موجود ہو تو کیا یہ بات امام کے علم میں لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، تاکہ وہ سب کی طرف سے نیت کر لے. آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں کے درمیان کافی فاصلہ رکھتے ہیں. کیا عورتوں کو بھی اس میں کافی فاصلہ، کافی اور تھوڑے کی بات نہیں، ایک مناسب فاصلے کی جس میں آپ بیلنس ہو کے کھڑے ہو سکیں. اگر فرض نماز کے وقت ہم مسجد اس وقت پہنچے جب ایک رکعت ہو جاتی ہے اور ہم دوسری رکعت میں جماعت جوائن کرتے ہیں تو کیا ہم دوسری رکعت میں جماعت کے ساتھ تشہد کے لیے بیٹھیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے. اس کا سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ جماعت کی نماز میں لیٹ شامل ہوئے تو آپ کو کیا کرنا ہے اب. کیونکہ بہت سے لوگ دھڑ سے سلام پھیر دیتے ہیں اور اگر ایک یا دو رکعت مس ہوئی تو وہ مس کر جاتے ہیں اور اس طرح نماز ہی نہیں ہوتی، تو الٹا مشکل. یہ آپ جان لیں کہ کرنا کیا ہے. اس میں یہ کہ مثلاً آپ مسجد میں پہنچے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کتنی رکعت ہے. آپ اس طرح نہ کریں کہ اس کو ہلا اس کو پوچھ، ایک ڈسٹربنس کریٹ کریں کہ جی کون سی رکعت ہے، اور اگر وہ کہے جی دوسری رکعت ہے تو آپ فٹافٹ ایک پڑھ کے تو دوسری میں شامل ہو جائیں. یہ طریقہ نہیں ٹھیک، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو اس طرح بھی کرتے دیکھا ہے. وہ پوچھ کے اچھا کون سی رکعت ہے، ایک ہو گئی، وہ ایک پڑھ کے اور دوسری میں شامل ہو گئے. نہیں، آپ اگر جماعت سے نماز پڑھنا ہے تو جہاں پر امام ہے اگر دوسری رکعت میں ہے تو آپ دوسری کی نیت سے کھڑے ہو جائیں گے. اگر 2 رکعت نماز ہے تو امام جس وقت سلام پھیرے گا آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک رکعت اور پڑھ لیں گے پوری، اور پھر سارا تحیات اینڈ تک پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ 4 رکعتوں کی نماز ہے تو اس میں آپ سب کچھ امام کے ساتھ کریں گے، یعنی دوسری کے بعد آپ تحیات میں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، پھر تیسری ہوگی، پھر چوتھی ہوگی، اور بعد میں آپ کیا کریں گے، ایک رکعت جو رہ گئی ہے اس کو پڑھ کر انڈیویجولی سلام پھیر دیں گے. نماز توڑیں گے نہیں، اسے کنٹینیو کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ مثلاً 4 رکعت تھی اور آپ آخری رکعت میں شریک ہوئے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ امام کے ساتھ چوتھی پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد باقی 3 جو ہیں آخر میں پڑھ لیں گے. اور اگر امام رکوع پہ چلا گیا یا سجدے میں چلا گیا تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ وہ رکعت بھی دوبارہ پڑھ لیں. پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، امام کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. پلیز یہ دوبارہ بتا دیں کہ اگر امام پہلی رکعت پڑھا رہا ہو اور سجدے میں ہو تو پھر ہم اپنی رکعت کیسے پوری کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ باقی 3 رکعتیں پڑھ لیں، التحیات آخر تک پڑھ لیں. امام جب سلام پھیرنے لگے آپ سلام نہ پھیریں اور آپ پھر کھڑے ہو جائیں اور آپ الحمد شریف سے پڑھ کے اینڈ تک پھر التحیات دوبارہ پڑھ کے سلام پھیر دیں. اس طرح آپ کی رکعت پوری ہو جائے گی. امام با جماعت نماز 4 فرض پڑھا رہا اور آخری رکعت میں رکوع سے پہلے شامل ہو جانے پر کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، 1 رکعت ہو جائے گی. اس صورت میں جبکہ پہلی 3 رکعتیں دہرانی ہیں تو کتنی رکعتوں میں تشہد پڑھنا ہوگا؟ 1 آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب دوسری آپ خود پڑھ رہے ہیں تو 2 کے بعد آپ بیٹھ جائیں، آپ کا تشہد ہو جائے گا، پھر 2 اور پڑھ لیں تشہد کے بعد بس، اور 1 تشہد آپ کا امام کے ساتھ ہو جائے گا. وہ تو اس کے اتباع میں ہوگا، اس کو تو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے. اب کیا ہوگا، اب آپ کی جب دوسری رکعت پوری ہوگی تو اس کے بعد آپ تشہد پڑھ لیں گے. ظہر کی نماز کی سنتیں پڑھ رہے ہوں اور ابھی 1 یا 2 رکعت ہی پڑھ پائے کہ امام فرض کے لیے تکبیر کہتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کی سنتیں مکمل ہو جائیں گی تو آپ سنتیں پوری کر لیں. لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ آپ کی سنتیں مثلا 4 سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں کوئی اور وہ فرض جو ہے اس سے پہلے ہی، کیونکہ بہت سے امام تیز بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ فرض پڑھ کے جا چکے اور آپ سنتیں ختم نہ کریں. اس لیے شروع ہی اس وقت کرنی چاہیے پہلے کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ ساتھ پڑھ سکیں گے فرض بھی، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ نہیں تو جماعت کا ثواب لیں، سنتیں بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہیں. اس بات کی دلیل کہاں سے ملتی ہے کہ عورتوں کو نماز کے دوران اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے، یعنی بال وغیرہ نہ دکھیں اور ہاتھ پاؤں ہی نظر آئیں؟ کیا واقعی میں اتنی سختی ہے؟ یہ سختی نہیں ہے. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے وقت جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت کا اہتمام کرو ہر نماز کے وقت، ہر مسجد کے وقت. تو لباس جو ہے یہ ایک زینت ہے، جیسے وہ آتا ہے نا کہ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی. تو نماز کے لیے لباس التقوی ضروری ہے، اور اس میں عورت کی سطر کی حدود جو ہیں دوسری احادیث سے پتہ چلتی ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی کی روشنی میں یہ چیز اپنائی گئی ہے. یہ خود ساختہ نہیں ہے، یعنی سطر کا حکم امام بخاری نہیں لائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اس پہ پوری نہ اترتی ہے. اور دوسری بات میں پہلے بھی آپ کو بارہا بتا چکی کہ سب کی سب احادیث امام بخاری نے نہیں لکھی. اس کے بعد ایک اور کتاب بھی ہے صحیح مسلم، اس میں بھی بہت کچھ ملتا ہے اور احادیث بھی موجود ہے. اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جائے نماز بچھا کر ایک کونا طے کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ چیز اتنی زیادہ دیکھی گئی کہ ایسا لگتا ہے اسے ضروری سمجھ لیا گیا ہے. اس چیز کے لیے کوئی حکم میری نظر سے تو نہیں گزرا. جہاں بالکل درست ہے، جیسے مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ کونا کہاں سے طے ہوتے، شاید آگے سے ہی کرتے ہوں گے یا پیچھے سے کرتے ہوں گے. معلوم نہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں. اگر کسی کو معلوم ہو تو لکھ کر یہاں دے دیجیے بعد میں. ایک دفعہ میں نے یہ سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جائے نماز فوراً طے کر دو ورنہ شیطان نماز پڑھ لے گا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ
قرآن بند کر دو ورنہ شیطان پڑھنے لگے گا. تو ایک دفعہ میں نے اپنے والد سے یہ بات کی تو کہتے ہیں اور کیا چاہیے اگر شیطان ہی قرآن پڑھ لے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اگر کوئی بیٹھا ہو اور نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ نہ ہو, اب اگر اس کی امی نے بہت مرتبہ کہا ہو اور ان کے بہت بولنے پر اٹھ کر نماز ادا کر لے, کیا یہ نماز اللہ کے لیے ہوگی؟ ادا کر لے, فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ چلے ثواب میں اگر کمی بیشی ہوئی تو وہ ایک جھجک ہوتی ہے, اور ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچے کو بازو کا سختی سے بھی لے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے کچھ کھاتے نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ نہیں کھانا, سالن جو پکا یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, آپ ان کی منتیں کرتے صرف ایک دفعہ چکھ لو, وہ چکھنے پہ بھی نہیں آتے, آپ زبردستی ان کے منہ میں ڈالے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ زبردستی ڈالتے ہیں پھر وہ خود کھانے لگتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, اور وہ ایک دفعہ جب چکھ لیتے ہیں اس کا لطف آپ ہی کے کہنے پہ, تو پھر آپ دیکھیں بعض اوقات آپ اپنے اوپر بھی دیکھیں, آپ کہیں ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے یہ کھا لو کھا لو, آپ کہتے نہیں مجھے بالکل, اور واقعی دل نہیں ہوتا, لیکن کسی کی خاطر آپ 2 چمچ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا دل بھی کرنے لگتا ہے کہ اچھا یہ تو بڑا ہی مزے کا تھا. تو اسی طرح نماز کے لیے بھی بعض اوقات بچوں کو آپ کوئی حرج نہیں, اگر 1-2 دفعہ انہیں ثواب نہیں ملے گا نماز کا, لیکن اگر آپ ان سے پڑھوا دیں تو ہو سکتا ہے وہ لطف ان کو ایسا آئے کہ وہ آئندہ کے لیے راستہ کھول دے. اصل میں ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے, اور ہر انسان کی طبیعت میں اوپر نیچے آتا رہتا ہے, یعنی وہ اختلاف اپنے اندر بھی ہوتا رہتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ آپ رونے لگتے ہیں اللہ کی رحمت پہ, کبھی آپ کو اللہ کے غضب اور اس کی ہیبت سے آپ کو بڑا ڈر لگنے لگتا ہے. تو یہ اوقات ہوتے ہیں نا, یعنی کبھی ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے, کبھی دوسرا وقت ہوتا ہے کہ دوسری چیز آپ کے دل کے اندر بہت اثر ڈالتی ہے. تو انسان کے اندر قلب تو ہے ہی چینج ہونے والی چیز, تو وہ جو چینجز انسان کے اندر آتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور مختلف چیزیں ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.